ایک لمحے واسطے روح مبارک نو میں قبض کی نا، قبض کرن تو بعد میں سونے دے روح مبارک نو بیت اللہ شریف ہل گیا. جب میں جا کے طواف کرائے نا، پھر میں سوچا یار اس سونے دے جسم اطہر کو بیت اللہ شریف آلہ ہے. حضرت ملک الموت فرمائے میرے امام نے میں نے گواہی دی تھی کہ اے ملک الموت اگر سونے دے جسم اطہر کو اگر اے بیت اللہ شریف آلہ ہو گیا تو باقی دی چھت سے کھڑے ہو کے پیارا بلال آزاد نہ دے گا. تو پتہ ہے جب سونے دے جسم اطہر کو اے مقام بیت اللہ شریف آلہ نہیں. حضرت جب ملک الموت فرمائے میں سونے دے جسم ضرور مبارک کو اٹھا کے پھر میں کہن گیا جنت کے اندر، جنت کے جا کے سیرہ کر رہی ہوں. پھر میں موازنہ کی ہے کیا اے سونے دے جسم اطہر کو آلہ ہے. حضرت ملک الموت فرمائے پیارا اسرائیل علیہ السلام فرمائے میرے ایمان نے میرے گواہی دی تھی کہ اے ملک الموت اے پیارا اسرائیل اگر اے سونے دے جسم اطہر کو آلہ ہو گیا تو بات اے سونے دے امت سونے دے گناہگار غلامہ دا ایک گھر نہ ہو گیا، اے تا سونے دے غلامہ دا گھر ہے پیا، لہذا اے سونے دے جسم اطہر کو بھی آلہ نہیں. حضرت ملک الموت فرمائے پھر میں سونے دے روح مبارک کو لا مکانت گھن گیا. جب میں لا مکانت گھن گیا نا بدنوں تے غور و فکر کی ہے. اب فرمائے میرے ایمان نے گواہی دی تھی کہ اگر یہ سونے دے جسم اطہر کو آلہ ہو گیا تو میراج دی رات آمنہ دلال نالین سمیت تشریف نہ گھنا ہویا. تو پتہ یہ چلتا ہے نہ سونے دے جسم اطہر کو کعبہ آلہ ہے، نہ جنت آلہ ہے، نہ بیت اللہ آلہ ہے، نہ عرش معلہ آلہ ہے. اگر آلہ ہے تو آمنہ دلال دا جسم اطہری آلہ ہے. تو اس واسطے برادر اسلام حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت فرمائے چند ایک لمحات کے بعد میں سونے دے جسم اطہر کے اندر دوبارہ روح مبارک سونے دے اللہ تبارک و تعالی نے عزت دینا میں واپس لوٹا لیتا ہے، میں واپس لوٹا لیتا ہے. حضرت ملک الموت فرمائے میں لوٹا لیتا ہے. جب نا اللہ کے محبوب علیہ السلام دا وصال ہوئے نا ورنہ آپ دا وصال ہوئے تو جڑے بدوی صحابہ کرام ہیں نا وہ ایک دوسرے دے نال گفتگو کر لگے. انہوں نے کہا یارا جس طرح عام لوگوں دی موت ہے نا تو سونے دے بھی اسی طرح وصال پا کے جس طرح عام لوگوں دا روح قبض ہو گئے بات واپس نہیں لوٹتا تو سونے دا وصال بھی اسی طرح ہے. ایک دوسرے دے نال گفتگو کر لگے. ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جنہ دنا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہاں بدوی صحابہ کرام آپ نے دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار انور دے ارد گرد بیٹھا کے ملا. جب بیٹھا ملا نا آپ فرمائے انہوں مؤذن آزان دے دیا تو اس آزان دا وقت ہو گئے. پہلے تو سر قبر انور کی طرف توجہ فرماؤنی بعد تو سر مؤذن حضرت بلال یا اس کو علاوہ جتنے بھی مؤذن ہیں انہوں نے آزان کی طرف توجہ فرماؤنی. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے واللہ میں اللہ کی قسم ہے کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے آزان و اقامت مسجد نبوی شریف کے اندر مؤذن آزان بعد جنے دا ہے سونے دے قبر انور کو آزان دی آواز بھی آتی ہے، اقامت دی آواز بھی آتی ہے، نماز با جماعت دی آواز بھی آتی ہے. یار وہ ہے قبر جو آزان دی آواز آتی ہے، اقامت دی آواز آتی ہے، نماز با جماعت دی آواز آتی ہے. جڑا زندہ ہوئے تیرا میرے نبی کا کل بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے قیامت دن تک ہمیشہ ہمیشہ. سونا فقط زندہ نہیں اپنے غلاموں زندگی بھی عطا فرمائے. علیہ السلام نے شان عطا فرمائی انہیں شان دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں نماز دا پابند بنائے، والدین دا ادیب بنائے، والدین دا خدمت گزار بنائے. اللہ تبارک و تعالی جتنی دیر رکھے سونے دی غلامیت رکھے، جتنی دیر رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ سونے دی ذکر دی معافی کے اندر اہتمام دینا آمن کی توفیق عطا فرمائے. باوضو ہو کے آمن کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام پڑھ دے آمن کی توفیق عطا فرمائے. اور گھر گھر کے اندر سونے دی آمد دی خوشی کے اندر جھنڈیاں لہراون دی توفیق عطا فرماوے. اور اللہ تبارک و تعالی مساجد دے میناروں دے نال جھنڈیاں لاون دی توفیق عطا فرماوے اور جھنڈے لہراون دی توفیق عطا فرماوے. انشاءاللہ 12 دے دن خود بھی چل سو اپنی اولاد نو بھی اپنے نوکر نو بھی حکم دے سو انشاءاللہ کہ اسا جلوس دے نال چلنا ہے، اسا کسی طرف بھی نہیں دیکھنا. اگر دیکھنا ہے تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت غلام کرن واسطے اسے سارا اہتمام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں نماز کا پابند بنائے، بیماروں میں شفاء کاملہ عطا فرمائے، بے رزق و حلال رزق عطا فرمائے. جتنے دوست دور دراز دو قرب و جوار کو حاضر ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالی قدم قدم راہ تعداد رحمت کا نزول فرمائے، قدم قدم دے بدلے گناہ معاف فرمائے، درجات کے اندر بلندیاں فرمائے. تمام دوستوں کے دلی ارادات پورے فرمائے. وقع علیہ